ٹکڑے تک رہا. اگر مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا تو متاثرین اس بات پہ مجبور ہوں گے کہ فرداً پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے خلاف ریگی ماڈل ٹاؤن میں 419 420 دھوکہ جیل سازی FIR ڈائریکٹر جنرل کے نام کا. آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں 1291 کنال 2 نمبر انتقال ہے. اس میں ہم مخالف نہیں، لیکن آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ PTA کا اسکیم تھا. یہ پیچھے کو کیوں گیا؟ ہمارا مطالبہ تھا، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ مجھ سے کیا مانگتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ کسی کے گھر لڑکے کا رشتہ لے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ لڑکا جواری تو نہیں کرتا، شراب تو نہیں پیتا، بند لوگوں کے ساتھ صحبت تو اس کی نہیں ہے. تو میں نے کہا PTA کے ساتھ 35 سال کا جو میرا مسئلہ ہے، میرا حق ہے، مجھے وہ دے دے. میں پشاور ریلی کا مخالف نہیں ہوں، پہلے مجھے حق دے. آگے دوڑو پیچھے چھوڑو والی بات حکومت چھوڑ دیں. ایک منٹ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ. تو آپ پھر عدالت کیوں نہیں چاہتے؟ آپ اپنا حق عدالت میں ہمارا کیس ہے 18/6 میں تاریخ بحیثیت صدر. تو ہم حکومت اور PTA کے خلاف تحریک کا آغاز کرتے ہیں. ریگی ماڈل ٹاؤن ایسوسیشن ہر جگہ کے عوام کے ساتھ ریگی ماڈل ٹاؤن کو ذہن میں رکھ کر جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو میں کلا کہتا ہوں، ریگی ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو ذہن میں رکھ کر اور ان کے چالوں اور چالاکیوں میں نہ آئیں، اور نہ ریگی ماڈل ٹاؤن متاثرین جیسا حال آپ کا بھی ہوگا. 35 سال میں ہم نے کچھ نہیں پایا تو یہ 50 سال میں کیا پشاور بنائیں گے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مردہ گوڑا ہے. اس میں ان کے اپنے مفادات ہیں، اس میں صوبائی حکومت کے عہدیداروں کے، سابق عہدیداروں کے، لوگوں کے، سرکاری لوگوں کے اپنے مفادات ہیں. اپنی زمین لیے وہ ہم پہ فروخت کرتے ہیں. یہ صاف بات ہے. اس کی نیب انکوائری کریں. نیب سے ہم کہتے ہیں کہ نیو ویلی پشاور کی تحقیقات کریں کہ یہ زمین کس کی ہے اور کس طرح الاٹ ہوئی اور کس طرح خریدی گئی. اس کے بارے میں نیب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس میں تحقیقات کریں. اور اس کو ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہے. ہم نے ان کو بھی 2 سال پہلے درخواست دی، لیکن ابھی تک ہمیں اس نے کوئی شنوائی نہیں دی. سال 2010-20 میں ڈائریکٹر جنرل PTA میڈم عمارہ نے جب چارج سنبھالا تو اس نے زون 1 میں افریدی کی کھول قوم کے ساتھ زون 1 میں کلیئر پلاٹوں کی حدبراری کی، اور اس میں 354 پلاٹ سیکٹر C2، 228 کنال C3 سیکٹر C1 اور 176 پلاٹ D1 اور 285 پلاٹ سیکٹر D2 اور 304 پلاٹ 10 والے سیکٹر D3، جس کی باقاعدہ لسٹ ویریفائڈ لسٹ موجود ہے. لیکن 14 جون 2020 کو ناز تیمور جگڑا اور ارباب شریف خان MNA کے ذریعے الاٹیوں کو قبضہ کیا، جن لوگوں نے گھر شروع کیے ہیں زون 1 میں. لیکن ابھی تک بہت سے پلاٹوں کو قبضہ نہیں دیا. اس لسٹ کے مطابق ہم وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ PTA DG کو ہدایت کریں. یہ تنازع میں نہیں ہے، یہ پلاٹ صاف ہے زون 1 میں، ان کو پوزیشن دے دیں تاکہ جو اس میں ہمارے ساتھی ہیں ان کو اس کی تعداد کم ہو. یہ دیکھو یہ لسٹ ہے جتنے میں نے آپ کو بتایا پریس کانفرنس میں. اس لسٹ کے مطابق ہمارے پاس بہت سے پلاٹ اب بھی صاف ہیں، لیکن PTA ہمیں پوزیشن نہیں دیتے. تو میں وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں کہ اس کو ہدایت دے دیں تاکہ وہ ہمیں موقع پہ ان الاٹیوں کو بلا کر ان کو قبضہ دے دیں تاکہ زون 1 کے کچھ لوگ آگے پہنچ رہے. اسی طرح زون 2 میں بھی بہت علاقہ کلیئر ہے. دفعہ 419 420 کے زمرے میں آتی ہے. 194 سے پلاٹ ٹرانسفر صوبائی حکومت اور FBR پاکستان سال 2016 سے ٹیکس پلاٹ ٹرانسفر وصول کرتے ہیں. پلاٹ کا نام و نشان نہیں ہے. سب سے پہلے میں پریس کلب انتظامیہ، صحافی برادری اور پرنٹ میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمیں سننے کے لیے وقت نکالا. اور میں اپنے متاثرین بھائی جو سوات، سوالی، مردان، کوہاٹ، کرک، بنو، یہی خان اور پشاور کے مختلف علاقوں سے اس شدید گرمی میں وقت نکال کر حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ
میرا نام سراج الحق یوسف زئی ہے. میں متاثرین ریگی ماڈل ٹاؤن زون 1 زون 2 زون 5 کا صدر ہوں. میرے ساتھ میرا جنرل سیکرٹری صاحب کا صدر ڈاکٹر سعید ضیاء شاہ صاحب، سینئر نائب صدر پروفیسر رسول اللہ صاحب. اور آج ہم پریس کانفرنس اس گرمی میں اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے 35 سال سے ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں اپنے پلاٹوں کا قبضہ دیا جائے. سراج الحق یوسف زئی صدر ریگی ماڈل ٹاؤن زون 1 2 5 نے صوبائی حکومت پی ٹی آئی نے اپنے 12 سال دور حکومت میں 16,500 متاثرین 1 to 5 ریگی ماڈل ٹاؤن پشاور کا مسئلہ حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ریگی ماڈل ٹاؤن بقول پی ڈی اے 48% مسئلہ سال 2010 تک اور 52% مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. یہ پی ڈی اے کی مکمل نااہلی کا ثبوت ہے. پی ڈی اے نے سال 1990 میں 5 زون 1 2 3 4 5 کا اعلان کیا اور تمام پلاٹ سرکاری ملازمان کو الاٹ کر دیے گئے. تمام الاٹیوں نے بذریعہ اقساط پلاٹ کی قیمت بغیر ڈیولپمنٹ چارجز پی ڈی او کو 1994 میں مکمل طور پر ادا کر دیے تھے. پی ڈی اے صرف زون 3 اور 4 سال 2010 میں پوزیشن دی اور 35 سال گزر گئے لیکن زون 1 2 اور 5 میں پوزیشن دینے میں ناکام رہے. زون 5 میں پولیس شہداء کو پلاٹ الاٹ کیے ہیں جہاں پر کوکی خیل قوم نے 80% آبادی کر چکے ہیں. اب ان شہداء کو مکان بنانے کے لیے کہاں پلاٹ دیں گے؟ صوبائی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا ہے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا غیر قانونی سوسائٹیوں کے خلاف اقدامات کرتی ہے لیکن اپنے محکمہ پی ڈی اے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ پوچھا کہ آخر کیوں 35 سال میں یہ مسئلہ حل نہ ہوا. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو خود پشاور سوسائٹیوں کو این او سی جاری کرتے ہیں اور غیر قانونی سوسائٹیوں کے خلاف 250 ایف آئی آر کاٹی ہے اور اب بھی جی ٹی روڈ رنگ روڈ پر کمرشل پلازوں اور سوسائٹیوں کو این او سی جاری کرتے ہیں اور خود 35 سال میں ریگی ماڈل ٹاؤن کے زون 1 2 اور 5 کو پشاور میں پوزیشن دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی. صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے کہ 35 سال پہلے لوگوں سے پلاٹ قیمت میں رقم وصول کر کے اپنی تجوریہ بھری اور اربوں روپے کمائیں اور متاثرین کو نہ پلاٹ دیے اور نہ اس کی پوزیشن دیے گئے. پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی اتنے بڑے کسی سرکاری محکمے فراڈ نہیں کیا جو پی ڈی اے نے ریگی ماڈل ٹاؤن زون 1 2 5 16,000 خاندانوں کے ساتھ کی. افسوس ابھی تک صوبائی حکومت نے پی ڈی اے سے نہیں پوچھا کہ آخر کیوں ایسا کیوں کیا گیا. کل پی ٹی آئی حکومت کی تیسری بجٹ ہے، 12 سال دور حکومت کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا لیکن افسوس صوبائی حکومت کی اس مسئلے کے لیے حل کوئی رقم مختص نہیں ہے. بجٹ میں کوئی رقم مختص نہیں کیا کہ یہ مسئلہ کس طرح آئے گا. یہ پیسوں کا مسئلہ ہے، یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے کہ ریگی کا ماڈل ٹاؤن زون 1 2 5 بغیر پیسوں کے حل نہ ہوگی. اس لیے اب کوکی قوم کو پی ڈی اے اپنی زمین کی قیمت مانگتی ہے اور پی ڈی اے کے پاس رقم نہیں کہ وہ